سامنے امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ، ٹرمپ کی بدماشی، اس کی طرف سے پریشر اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے۔ جرنیل نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر لے، پاکستان کی تمام مسلح افواج کی طاقت اپنے قبضے میں کر لے، خود کو استثنا دے دے، اور پھر یہ جب تک مرتا نہیں ہے یہ طاقتور رہے گا، یہ آل پاورفل رہے گا، اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان ذہنی مریض نے بنایا، اور دوسرا پلان اللہ کا۔ جرنیل نے سوچا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ساز باز کر کے، اپنے ملک کے وسائل بیچ کے، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے بدلے یہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ کے لیے حکومت، بادشاہت مانگ لے گا ان سے، کیونکہ پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی فوج کے سربراہان واشنگٹن میں سلیکٹ ہوتے ہیں، چوز ہوتے ہیں۔ صہیونی اسٹیبلشمنٹ، مغربی اسٹیبلشمنٹ ان کو چوز کرتی ہے۔ ان کا اپنا جرنیل حمید گل کہہ کے گیا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیف نہیں بن سکتا۔ پھر اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ٹرمپ کو ہر طرح کی رشوت دینے کی، اور پھر اس نے جواب میں کہہ دیا جی کہ یہ میرا بڑا فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، پاکستان سے ہے، کیونکہ جرنیل نے اس کو ہر چیز آفر کر دی تھی کہ جو مرضی چاہتے ہو میں کروں گا، بس عمران خان کو دوبارہ پاکستان پہ حکومت نہیں کرنے دینی، اور اس کے لیے میرے سر پہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ برقرار رکھنا۔ لیکن اب ٹرمپ جو ہے وہ صہیونیوں کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنا رہا ہے، جس میں مسلمان ممالک کی آرمیز کو استعمال کر کے غزہ میں امن لانے کا نام نہاد منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن اس کا اصل مقصد ان کی مزاحمت کو غیر مسلح کرنا ہے، ان کے ہاتھ باندھ دینے ہیں، اور اس کام کے لیے وہ استعمال کریں گے مختلف مسلمان ممالک کی افواج کا، جس میں لیڈ جو ہے وہ آپ کی مایا ناز افواج کا جرنیل عاصم منیر کرے گا، کیونکہ ان کے پاس اٹامک پاور ہے، یہ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، انہوں نے انسرجنسی کو ڈیل کیا ہوا ہے، انہوں نے دہشت گرد مارے ہوئے ہیں، سو ان کی پروفائل جو ہے وہ کافی سالڈ ہے، اس لیے یہ صف اول میں ٹرمپ کے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ طاقت ساری اپنے قبضے میں کر لے گا اور سب کچھ کنٹرول کر لے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے فرعون اور جتنے یزید آئے ان کی طاقت ان کے کسی کام نہ آئی، آخر میں اسی طاقت کی وجہ سے وہ ننگے ہو کے رہ گئے۔ اور پھر یہاں پہ تو معاملہ ہی غزہ کا ہے، فلسطین کا ہے، جس کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کی وجہ سے۔ تو یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کا فلسطین کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو مسلمان ممالک وہاں پہ فوج بھیجیں گے ان کے تعاون کے لیے، ان کے اپنے ممالک میں ان کے خلاف، ان کی حکومتوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کتنی نفرت پیدا ہوگی عوام میں، اندازہ ان کو ہر چیز کا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کے کانے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، مجبوری میں کرنا تو پڑے گا۔ یہ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کا سربراہ عاصم منیر غزہ پلان کی وجہ سے اب سپاٹ لائٹ میں ہے، اس پہ دنیا بھر کی نظریں ہیں۔ ٹرمپ کی اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ اس نے اس کے سامنے اتنی بڑی بڑی بڑکیں ماری ہیں، اس کو ہر طرح کی چیز آفر کی ہے، سب کچھ آفر کیا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، منرلز تک بیچ دیے ہیں، اپنے لوگوں کا خون تک بیچ دیا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اس کو فیورٹ فیلڈ مارشل تو کہنا ہی تھا۔ اس غزہ پلان کی آڑ میں امریکہ اب ان سے، مسلمان ممالک سے جنہوں نے حامی بھریا کہ وہاں پہ اپنی افواج بھیجیں گے، ان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں امریکہ ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا ہے، اور پھر پاکستان نے امریکہ کے کہنے پہ ڈو مور کرتے کرتے اپنا ستیہ ناش کر لیا، اپنے ملک میں دہشت گرد